السلام علیکم۔ معارف الحدیث حضرت مولانا منظور احمد نعمانی کی کتاب، صفحہ نمبر 222۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ذی الحجہ 2 ہجری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے کم سن تھیں، اب ان کی عمر 18 برس کی ہو چکی تھی اور شادی کے پیغام آنے لگے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو خدا کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے جرأت کی، ان کو بھی آپ نے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ وہی الفاظ فرمائے، لیکن بظاہر یہ روایت صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں ابن سعد کی اکثر روایتیں حضرت فاطمہ کے حال میں روایت کی ہیں، لیکن اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بہرحال حضرت علی نے جب درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہ کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اور وہ حتیمہ ذرا کیا ہوئی؟ جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی۔ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ ناظرین کو خیال ہوگا کہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، لیکن اگر وہ اس کی مقدار جاننا چاہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ صرف 125 روپے۔ ذرا کے سوا اور جو کچھ حضرت علی کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کے نظر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ نے اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری کے متعدد مکانات تھے، جن میں سے وہ کئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان ہی سے کوئی اور مکان دلوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کہاں تک؟ اب ان سے کہتے شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ نے سنا تو دوڑے آئے کہ حضور، میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ خدا کی قسم، میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ اس میں اٹھ گئیں۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عالم کو جو جہیز دیا وہ بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور مٹی کے 2 گھڑے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ جب نئے گھر میں جا لیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازہ پر کھڑے ہو کر اذن مانگا، اجازت مانگی، پھر اندر آئے۔ ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ کو بلایا۔ وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئیں، ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں سے سب سے افضل تر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ واقعات متفرقہ سن 2 ہجری۔ مورخین کے بیان کے مطابق اسی سال رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے۔ صدقہ عید الفطر کا حکم بھی اسی سال سے جاری ہوا۔ پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں اس صدقہ کے فضائل بیان فرمائے، پھر صدقہ کا حکم دیا۔ عید الفطر کی نماز باجماعت عیدگاہ میں بھی اسی سال ادا فرمائی۔ اس سے پہلے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ ارباب سیر کی ترتیب کے مطابق غزوہ
بنی کینکا کا ذکر بھی اسی سال کے واقعات میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اتصال و تسلسل واقعہ کی بنا پر وہ آئندہ مذکور ہوگا۔ یہ ذکر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ، جنہیں بولتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی اور ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ ہر کام میں اللہ کی رضا شامل تھی۔ ارادہ دیکھا تو اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہوئی، پوچھا تو وہ بھی ایک طریقہ دنیا کو بتا دیا کہ بیٹیوں سے پوچھنا چاہیے، پوچھ کے ان کا رشتہ دینا چاہیے، ان کی رضا پوچھنی چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپنے داماد کو دیکھنا چاہیے، اس کو ہر لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے، اچھا ہے، کیسا ہے، کیسے طبیعت کا بندہ ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے کہ اپنے داماد کو چننا، اپنے داماد کو ڈھونڈنا، اچھا داماد سلیکٹ کرنا، اس کے بعد بیٹی کا رشتہ دینا۔ یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے اور حضرت فاطمہ پر یہ سارا کچھ بتایا گیا۔ یہ معارف حدیث حضرت مولانا منظور احمد نعمانی کی کتاب صفحہ نمبر 222 پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ و ازواجہ و مطہراتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔